شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں ایک میسیج واٹس ایپ، فیس بک یعنی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، اور اس میسیج میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یہ آ رہا ہے، اور اس دن اگر کوئی 4 رکعت نمازیں پڑھ لے، ایک ترتیب اس میں بتائی گئی ہے، تو اس کے 70 سال کی جو نماز قضا ہوئی ہوگی وہ معاف ہو جاتی ہے. اسی طرح پوری زندگی میں اگر اس کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ 4 رکعت میں وہ اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. اور اس دن اگر کوئی کپڑے پہنے تو اس کا حساب نہیں ہوتا. اور اسی طرح جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ جو رمضان کا ہوتا ہے، اس میں روزے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اس جمعہ کو روزہ رکھنا، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں کیا کوئی حدیث ہے یا پھر یہ غلط روایت ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. تو دیکھو دوستو، میرے بھی نظروں سے اکثر ہر سال یہ میسیج گزرتا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو اس پر سمجھایا بھی کہ ایسے میسیجز کو جس میں حدیث کا حوالہ نہیں ہے، اس کو فارورڈ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سب جو میسیجز ہوتے جس میں حوالہ نہیں ہوتا اور یہ ایک بات چلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں دوستو. جیسے اس میسیج ہی کو لے لو، اس کو لوگ کہتے، جو لوگ فارورڈ کرتے اس کے اندر یہ بھی کہتے کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کو پھیلاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس فارورڈ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف نسبت کر کے یعنی میرا نام لے کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جان بوجھ کر وہ جھوٹ بولے اس پر، یعنی میں نے نہیں فرمایا، میں نے نہیں کہا، اور وہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم کو نیکی ملنے والی ہے، لوگ اپنی پوری زندگی کی نماز قضا اس اعتبار سے کر لیں گے، اور ہم دوستو جہنم کے مستحق ہو رہے بلا سوچے سمجھے. لہٰذا ایسی کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کے نہ پھیلائی جائے. اب اس ایسی پوسٹ سے اور ایسی جو ہے میسیجز سے نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ایک شخص نے سن لیا اور وہ پڑھ لیا میسیج کہ اس دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، تو اس لیے لوگوں کا مزاج ایسا بنتا ہے، بہت سارے لوگ جو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، مست کھا پی کے مزے میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں. اور ان کو اگر کہے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتا، تو بولے رکھیں گے نا بڑا روزہ، 27ویں کا روزہ رکھیں گے، بڑی رات کے بعد بڑا روزہ. اسی طرح آخری جمعہ کا روزہ رکھ لیں گے نا، 2 روزہ رکھیں گے تو پورا رمضان کور ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو، ہر روزہ رکھنا فرض ہے، اور فرض ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات کی دھمکی ہے. فرض کوئی آپشنل چیز نہیں ہوتی. تو آدمی ایسی چیزوں کی وجہ سے دوستو گمراہی کی طرف جاتا ہے. اسی طرح دوسرا اس کے اندر نقصان اس جیسی پوسٹ کے اندر اور اس جیسے میسیجز کے اندر یہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے سن لیا کہ بھائی رمضان کے آخری جمعہ کو ہم کو 4 رکعت پڑھنی ہے، پوری زندگی کی نماز کور ہو جائیں گی، جتنی ہم نے نماز چھوڑی ہے سب معاف ہو جائیں گی. تو آدمی باقاعدہ پورا سال یہ سوچ کر کہ رمضان میں آخری جمعہ کو میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ پورے 70 سال کی معاف ہونے والی تو یہ 1 سال کی کیوں نہیں ہوں گی. تو کچھ لوگ نماز اسی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ وہ رمضان کے آخری جمعہ کو کور کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. دوستو ایسے میسیجز کو بالکل فارورڈ نہ کریں، تحقیق کریں. کوئی بھی حدیث آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس آتی ہے، اس کو علماء کے سامنے پیش کریں، ان سے پوچھیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور کیا یہ حدیث، ایک تو ہوتا ہے حدیث صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے، ایک حدیث تو من گھڑت ہوتی ہے، بنائی ہوئی حدیث، جعلی حدیث جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو ایسی روایتیں جو چل رہی ہے جعلی حدیث ہے، من گھڑت موضوع روایت ہے کہ جمعہ کے اندر آخری جمعہ کو 4 رکعت پڑھ لیں گے تو نماز معاف ہو جائیں گی اور فلاح ہو جائے گا اور فلاح ہو جائے گا.
ایسی چیزوں پر دوستوں بھروسہ نہ کرے، آنکھ بند کر کے کوئی کام نہ کرے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم آنکھ بند کر کے کام کرتے نہیں ہیں۔ علاج کرانا ہو تو 100 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور 100 جن کو پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کیسا ہے، دواخانہ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں پوچھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اندھے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے دوستو خاص طور پر بچے۔ ایسی آخری جمعہ کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا آخری جمعہ ہو یا پہلا جمعہ ہو، دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ ہم ان تمام جمعہ کی جو ہے اور پورے مہینے کی قدر کریں، ان مبارک گھڑیوں کو اللہ رب العزت کے راضی کرنے میں لگا دے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ حقیقی معنی میں بنا دے، تو یہی ہمارے لیے خوش بختی ہوگی اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ